أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 سے لے کر 107 تک کے تلاوت کی ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہا ہے جو ایمان نہیں لائے ہیں اور ان پر عذاب آ گیا۔ عذاب ایک طریقے سے یہ کہ عذاب آیا اور موت آ گئی، مر گئے، اور دوسرا یہ ہے کہ موت تو سب کو آنی ہے، تو موت جب آئی تب اعمال صالحہ کا دروازہ ان کے لیے بند ہو گیا۔ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور اس بستی والوں پر حرام ہے اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، کہ وہ لوٹائے نہیں جائیں گے۔ مفسرین نے اس کے کئی مطلب بیان کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب نبی آ گئے اور نبی کے آنے کے بعد نبی نے سمجھایا، نبی نے پوری کوشش کی، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، اور جب ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آ گیا، اور اللہ کا عذاب جس بستی پر آیا ہے اب وہ بستی آباد نہیں ہے۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب آخرت میں جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، ہم نیکی کر کے آئیں، اچھے اچھے کام کر کے ہم آئیں۔ تو اب جیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حرام ہے، اسی طرح سے اب ان پر بھی حرام ہو گیا کہ وہ واپس جائیں۔ واپس اب کوئی نہیں آ سکتا، یہ حرام ہو گیا کہ اب وہ لوٹائے جائیں، یعنی دنیا میں پھر دوبارہ بھیج جائیں تاکہ نیکیاں کما کراؤ۔ حتی اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج، اس سے پہلے بھی سورہ کہف میں اس کا تذکرہ آ چکا کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، بالکل اوپر کے حصے سے وہ پھسل جائیں، پھسل کر چلے آئیں نیچے۔ اور اس پر جو تاریخ کے واقعات جو گزرے ہیں اس پر بھی بعض لوگوں نے اس کو منطبق کیا ہے کہ 19ویں صدی میں
آپ کے انگریزوں نے جو پوری دنیا پر ہلہ بولا اور پوری دنیا پر حکمرانی کی، انسانوں کا خون بہایا، بعض لوگوں نے اس کو بھی کہا، لیکن حدیث کے اندر جو آیا ہے کہ یاجوج ماجوج کے متعلق، وہ بالکل قرب قیامت کے بالکل قریب، قرب قیامت یعنی قیامت کے قریب ان کا یعنی خروج ہوگا، نکلیں گے یہ، اور وہ زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا۔ اور پھر بہت سارے مورخین نے بھی اس پر تبصرہ کیا ہے، تو اگر ان تبصروں کا اگر تذکرہ کیا جائے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بس اتنا جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا تو ہوگا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، سچا وعدہ بالکل قریب آنے لگا۔ اس وقت کافروں کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ قیامت جب آئے گی، ساعہ جب پوری دنیا کا جب نظام درہم برہم ہوگا، تو جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اتنے دن سے تو کہا جا رہا ابھی تک عذاب آیا نہیں، اور جب عذاب جب آ جائے گا تو جب دیکھیں گے تو کیسے کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو دیکھ رہا ہے اور اچانک کسی چیز کو دیکھتا تو بالکل آنکھ پڑ کر کے دیکھتا تو دیکھتے رہ جاتا، اسی طرح سے کافروں کا حال ہوگا۔ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی آنکھیں پتھرا جائے گی کافروں کی۔ یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا بل كنا ظالمین، اس وقت وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بربادی، قد كنا فی غفلۃ من هذا، ہم تو اس سے بالکل غافل ہی تھے۔ یہ جو اچانک جو پوری دنیا کا نظام درہم برہم ہو گیا، پہاڑ روح کے گالے کی طرح سے پھرنے لگا، آسمان کو لپیٹ دیا گیا، تو کہیں گے کافر کیا کہیں گے؟ یا ویلنا قد کنا، ہائے ہماری شامت، ہائے ہماری بربادی، ہم تو اس منہا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہم تو اس سے بالکل ہی غافل رہے، بل کنا ظالمین، بلکہ ظالم تو ہم ہی لوگ ہیں۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون، یقیناً تم میں سے جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ حسب جہنم، جہنم کے ایندھن بن جائیں گے، جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ ایندھن سمجھتے ہیں نا کیا؟ جلاون، لکڑی ہو، گوئٹھا ہو، کوئلہ ہو، تو فرمائے حسب جہنم، جہنم کا ایندھن ہوں گے وہ لوگ۔ کون لوگ ہوں گے ایندھن؟ اللہ کے علاوہ جن کو پوج رہے ہیں، وہ تو خود جہنم کے ایندھن بنے ہوئے ہوں گے۔ ایک روایت یاد آ گئی، اور عام طور پر ہمارے یہاں اس روایت کو پیش بھی کرتے ہیں۔ وہ روایت یہ ہے، اور کسی بڑے عالم سے نے، چونکہ نیٹ کا زمانہ ہے، یوٹیوب پر جو آتا سب سن لے، سب ہم لوگ مان لیتے ہیں۔ ایک بڑے عالم نے اس کو بیان کیا ہے، لیکن اس کو ہم لوگ دوسرے انداز میں بیان کرتے ہیں، کہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ سب سے پہلے جہنم میں جس کو ڈالا جائے گا، جہنم کا ایندھن، جو جہنم کو جو دہکایا جائے گا، وہ کس سے دہکایا جائے گا؟ علماء سے۔ یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ جہنم کو جب دہکایا جائے گا، علماء سے دہکایا جائے گا۔
ظاہر سے بات ہے، جب کوئی چیز چولہا جلا لیتے تبھی اس پر کچھ پکاتے ہیں، تو سب سے پہلے عالم ہی جہنم میں جائے گا، علماء جہنم میں جائیں گے۔ یہ روایت ڈھونڈتے 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 ابھی تک مجھے نہیں ملی ہے، اور ہم کو کیا بہت سارے محدث یعنی علماء کو یہ حدیث ابھی تک نہیں ملی، اور اگر کہیں یہ حدیث ہے تو اس درجے میں ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب کسی کا کسی عالم سے کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کسی عالم کو کوئی اختلاف ہو گیا، وہ فوراً اس حدیث یعنی اگر یہ حدیث ہے اس حدیث کو اٹھا کر کے اس پر فٹ کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو اٹھا کر کے وہاں فٹ کر دیتا ہے کہ ارے حدیث میں تو ہے یہ عالم سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔ اور جو علماء کے فضائل پر جو احادیث موجود ہے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ روایت ایک صحیح روایت صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ علماء کو جمع کرے گا اور کہے گا کہ آج تمہاری تمام غلطیاں تمام کوتاہیاں معاف ہیں، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے کون پوچھنے والا، ہم اگر معاف کر دیں تم کو تو ہم نے تم کو عالم بنایا ہی تاکہ میں تم کو معاف کر دوں۔ اس حدیث کا کیا ہوگا؟ اور ایک حدیث میں کئی دفعہ سنا چکے کہ کل قیامت کے اللہ تعالیٰ جب بغیر حساب کتاب کے اللہ تعالیٰ کہاں جنت میں لوگوں کو داخل کرے گا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اس میں جو ایسے بھی ہوں گے جو نابینا ہیں، جو ایسے بھی ہوں گے جو بالکل دنیا کی زندگی بالکل مفلسی میں گزری لیکن اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر، جاؤ جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ۔ اس وقت علماء ایجیٹیشن کریں گے، ہنگامہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم لوگ اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کہے گا، پھر کہا جی فلاں 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 جنت میں داخل ہو جاؤ، تو پھر دوسری جماعت آئے گی وہ بھی بغیر حساب کتاب کے جنت میں، علماء پھر کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم لوگ کا کیا ہوگا بھائی، یہ لوگ جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جو تو داخل کر رہا ہے تو یہ ہمارے ہی بتانے کی وجہ سے نہیں کیا تھا، انہیں کیا پتا تھا؟ ہم ہی لوگ نے ان کو بتائے تھے، ہماری جماعت نے بتلایا تھا نا ان کو تیرے بارے میں۔ تب اللہ تعالیٰ کہے گا ابھی تم کہاں جنت میں داخل ہوگے، ابھی کہاں، ابھی تو جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ان کی سفارش کرا کر کے ان کو جنت میں پہلے داخل کراؤ، تمہاری جنت تو پہلے سے رکھی ہوئی ہے، تم کو تو جنت میں جانا ہی جانا ہے، پہلے ان لوگوں کی سفارش کر کر کے جو جہنم میں جائیں گے ان کی سفارش کرا کے ان کو جنت میں داخل کرو، تب پھر تمہاری جنت تو رکھی ہوئی پہلے سے۔ اور ایک روایت میں کہ آراف میں جو لوگ ہوں گے، آراف سمجھتے ہیں، آراف کہتے ہیں اس جگہ کو جس کی یعنی نیکی اور بدی، نیکی اور برائی دونوں برابر برابر ہے، بالکل برابر برابر، تو نہ جنت میں نہ جہنم میں، دونوں تو برابر برابر ہے نا، تو وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ آراف میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ان لوگوں کو پہلے جنت میں داخل کراؤ، پھر جنت تمہاری تو رکھی ہوئی، تم داخل ہو جانا، تمہاری پہلے سے رکھی ہے، تم تو گھر کے آدمی ہو۔ اس وقت کیسی خوشی ہوگی اگر ہمارے کیا کسی رشتہ دار کی شادی بیاہ ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے،
تو اگر ہم بڑھ چڑھ کر کے آگے پیچھے کر رہے ہیں، مہمانوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، مہمانوں کو اٹھا رہے ہیں، بیٹھا رہے ہیں، ان کا استقبال کر رہے ہیں، ان کی ضیافت کر رہے ہیں، اور گھر والا اگر کہتا ہے کہ آپ بھی کھا لیجیے، گھر کی بات ہے، پہلے مہمان کھا لیں، اگر کھانا ختم بھی ہوگا پھر بھی وہ شکایت نہیں کرے گا، اپنی خوشی کا اظہار کرے گا کہ مہمانوں کی انہیں عزت تو بچ گئی نا۔ کل قیامت میں ایسی ہی علماء ہوں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے، پہلی بات یہ حدیث ہے ہی نہیں، ابھی تک نہیں ملی، تو اگر جیسے بعض روایتوں میں علماء کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی نا کہ تم جان بوجھ کے تم نے غلطی کیوں کی، تم تو میرے نبی کے وارث تھے نا، تم نے کیوں کیا؟ یہ اختیار صرف اللہ رب العالمین کو ہے، بندوں کو اختیار نہیں ہے کہ ہم اس پر کیچڑ اچھالیں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو گالیاں بکیں۔ اگر کسی عالم سے اختلاف ہو جاتا ہے، وہ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی تکریم ہمارے لیے ضروری ہے۔ ہے نبی کا وہ وارث، چاہے لنگڑا ہو، چاہے لولا ہو، چاہے جیسا ہو، نبی کا وہ وارث ہی ہے۔ اگر کبھی کسی عالم سے کوئی غلطی ہے، وہ عالم ہے نا، نبی تو نہیں رہا، غلطی تو ہوگی، اسے بھی ہوگی، یہ کون سی بڑی بات ہو گئی کہ اس سے غلطی ہو ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہے نا، غلطی اس سے بھی ہوگی، لیکن اس سے اگر غلطی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن اس کو توبہ کی توفیق دے دے گا۔ لیکن ہم اس کو اگر برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں، اس کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو کیا ہمارے لیے حلال ہو گیا کیا یہ؟ چاہے کوئی ہو بھائی، ان سے ہم کو اس معاملے میں اختلاف ہے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، لیکن ان کا اکرام، ان کی تکریم، نبی کا وارث ہے وہ۔ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن احترام اپنی جگہ پر، ذرہ برابر بھی اس کی شان میں گستاخی نہ ہو۔ اور اگر کوئی معاملہ ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ کا، وہ تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ، وہ ان سے حساب لے گا، ہم کون ہوتے حساب لینے والے اس کے؟ اور اگر کبھی کسی عالم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی تو بھائی اس پر پکڑ کرنے کے لیے علماء موجود ہیں، وہ اس کی پکڑ کریں گے، اس کی گرفت کریں گے، اس کو، اور اگر ہم اس کے پیچھے پڑ گئے تو کیا ہوگا؟ سوائے فتنہ پھیلانے کا اور کچھ نہیں ہوگا، اور ہم سے ہوگا بھی نہیں۔ بھائی یہ علمی معاملہ جو انہوں نے کہا، ان سے وہ مسئلہ کیا کہتے ہیں کہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں علماء موجود ہیں جو اس کی گرفت کریں گے، پکڑ کر لیں گے، ان کی تنبیہ کر دیں گے، بتا دیں گے آپ نے یہ غلط کہا۔ ہم اس کے اگر پیچھے پڑ جائیں گے، ہم جان لیں کہ انہوں نے جو کچھ کہا غلط کہا، لیکن ہم اس کے اگر پیچھے پڑ جائیں گے تو سوائے فتنہ پھیلانے کے اور کچھ نہیں کریں گے۔ بھائی ہم کو اس سے اختلاف ہے، ہم کنارے ہو گئے، اس پر عمل نہیں کرنا۔ تو من دون اللہ حسب جہنم، جہنم کا ایندھن بنیں گے کون؟ جن کی عبادت کرنے والے۔ انتم لہا واردون، اور تم وہاں پہنچ کر رہو گے، کہاں؟ جہنم میں۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها وکل فیہا خالدون، اگر یہ معبود واقعی حقیقت یہ معبود ہیں، ما وردوها، تو پھر وہاں نہیں پہنچتے، جہنم میں داخل نہیں ہوتے۔ وکل فیہا خالدون، اور سب کے سب اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جہنم میں کبھی نکلنے والے نہیں۔
وہاں کیا کریں گے؟ مٹر گشتی کریں گے، دعوت اڑائیں گے، کیا کریں گے؟ کچھ نہیں تو بیٹھ کے موبائل ہی چلائیں گے، یہی کریں گے۔ قرآن نے کہہ دیا لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس میں چیخ پکار ہوگی، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ سنیں گے کچھ نہیں۔ اب یعنی گویا کہ ایسا چیخیں گے پکاریں گے کہ اپنی چیخ پکار کے آگے کسی دوسرے کی سنیں گے نہیں، ایسا چیخیں گے، چلائیں گے۔ پانی پانی چلاتے رہیں گے، پانی 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 پانی۔ روایت میں آتا 1000 سال تک چیختے چلاتے رہیں گے، پانی پانی پانی۔ جہنم کا درجہ چپ رہو، پانی مانگتا ہے، چپ، نہیں ملے گا پانی، پھر چلاتا رہے گا پانی پانی پانی۔ تب جہنم کا داروغہ مالک پانی لے کر آئے گا کٹورا میں، دے گا، لو پی لو۔ اور کیسا پانی ہوگا؟ کیسا کھولتا ہوا پانی؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کیسا پانی ہوگا کہ جب پانی کا پیالہ وہ منہ میں لگائے گا پینے کے لیے تو اس کے بھاپ سے پورے کھوپڑی کی کھال اور چہرے کی کھال آنکھ کو نکل کے سب کٹورے میں، اس کے بھاپ سے۔ آپ سمجھے تو پانی کیسا ہوگا؟ اور وہ پانی انسان پیے گا تو کیا حال ہوگا؟ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، سوائے چیخ پکار کی کچھ نہیں ہوگا، اور اس میں کچھ سنیں گے بھی نہیں۔ اب یہاں سے ایمان والوں کا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، یقیناً جن لوگوں کو ہماری بھلائی، ہمارا خیر ہماری طرف سے پہنچ چکا ہے، اولئک عنہا مبعدون، اور وہ لوگ اس سے دور رہیں گے۔ جہنم سے دور کون لوگ رہیں گے؟ اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے، صالح بندے ہوں گے، فرمانبردار ہوں گے، وہی نہ جہنم سے دور رہیں گے۔ لیکن سورہ مریم میں وہ آیت گزر چکی، انکما وردوہا، کہ تمام انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یعنی جو جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان لوگوں کو ایک مرتبہ جہنم ضرور دکھایا جائے گا، مشاہدہ کرایا جائے گا، دیکھ لو کیسی جگہ ہے، تم نے دنیا میں جو نیک کام کیے ہیں اگر نہ کرتے تو یہ جگہ ہوتی، تاکہ اس کی خوشی میں بھی تو اضافہ ہو۔ بھائی ہم جو دنیا میں کر کے آئے تو چلو ہم کو پھل مل گیا، سب وہاں پہنچے ہوئے، فرعون، حامان، قارون، شداد، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، مغیرہ، سب پہنچا ہوا۔ تو صرف ایک دفعہ مشاہدہ کرایا جائے گا، کس کو؟ جنتیوں کو، فرمانبرداروں کو۔ لا يسمعون حسیسها، اور اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ یعنی جنت اور جہنم اتنی دوری پر اللہ تعالیٰ رکھے گا کہ اس کی آہٹ، چیخ پکار جو ہے، ہنگامہ آرہیاں ان کے کان تک نہیں پہنچے گی۔ جو چلا رہا گوبھی نے پور میں چلا رہا تھا، آواز آئی نہیں رہی۔ تو لا يسمعون حسیسها، اور ان تک آہٹ بھی نہیں پہنچے گی، آہٹ بھی نہیں سنیں گے وہ۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے دل پسند کی خواہش پوری کریں گے، یعنی جیسی طبیعت چاہے گی، جیسا کھانا چاہیں گے، ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے، کبھی رنجیدہ نہیں، کبھی کوئی غم نہیں، کبھی کوئی خوف نہیں، کبھی کوئی تکلیف نہیں۔ کہاں؟ جنت۔ سب مل رہا کھانے پینے کے لیے۔ روایت میں آتا نا کہ جنت میں ایک پرندہ آئے گا
خوبصورت، انتہائی خوبصورت پرندہ آئے گا، مجھے کھا لو، میں عرش کے نیچے کے گھاس کو میں نے چرا ہے، حوض کوثر کا پانی پیا ہوں میں، مجھے کھا لو، میرے داہنے طرف کا روسٹیڈ، بائیں طرف کباب، اور ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں، اور جو ران کا جو حصہ اس کا پسندے بنا ہوا، جیسا چاہیں آپ، سب پورا آئٹم موجود ہے، پورا مینو تیار ہے میرے میں، جو کھانا چاہیے آپ پسند کر لیں، اور اس کے سامنے سونے چاندی کے برتن میں حاضر، جتنا کھایا کھایا، وہ پرندہ پھر اڑ کر کے بھی کر کے پھر بیٹھ گیا۔ خالی کھائیں گے پیئیں گے کہ اور بھی کچھ کریں گے؟ بیویاں بھی ملے گی وہاں، مولوی صاحب کائل مصیبت دے رہتے رہو، یہاں تو دماغ کھا ہی رہی ہے، وہاں بھی دماغ کھائے گی، یہاں تو ایک کو نہیں سنبھال پا رہے ہیں، اور وہاں 70 اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 70 کے اوپر یہی رہے گی، کون؟ یہی میڈم جو دنیا میں جو رہیں گی، یہی 70 کے اوپر سب کی سردار جو رہے گی، یہی رہے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ویسی بنا دے گا، جس سے یہاں سے کچر کچر کرتی رہتی ہیں، لڑتی رہتی ہیں، وہاں لڑائی نہیں کرنی، وہاں لڑائی نہیں کرنی۔ جنت کی حور تو جان چکے نا، بتا چکے نا، اب بعض لوگ تو تیری مولانا صاحب جب اتنا بتلا رہے ہیں تب یہاں شادی کرنے کی ضرورت ہے، کب ایک دفعہ وہاں شادی کریں گے، اب ایک دفعہ جنت کی حور سے کریں گے، تو دنیا میں وہ جنت کی جو حور کے جو اللہ تعالیٰ نے صفت بتلائی، خاصیت بتلائی، کیسی کیسی ہوگی، وہ سراہی دار گردن، وہ نرگسی آنکھیں، کٹیلی آنکھیں، شربتی آنکھیں، کون کون سی آنکھیں، غزالی آنکھیں، سب وہیں ملے گی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، اور اس دن بڑی پریشانی کا بھی ان کو کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا، بڑی فزع الاکبر، قیامت کی جو گھٹا ٹوپ وحشتناک جو دن ہوگا، اللہ کے نیک بندوں کو اس کا خوف نہیں ہوگا۔ یہاں پر مراد قیامت سے پہلے جو ساعہ جو ہوگا، جیسے بالکل زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور وحشتناک جو خوفناک جو دن ہوگا، القاریۃ ما القاریہ، اور جو کھڑکھڑاہٹ اور دھماکہ جو ہوگا، پورا دنیا کا نظام درہم برہم ہوگا، اس دن روایت میں آتا ہے کہ یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے آنے کے بعد، اور 40 سال تک تو بالکل امن و امان پوری دنیا میں رہے گا نا حضرت عیسیٰ کے دور میں، کہ ایک دوسرے سے کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، یہاں تک کہ ایک ہی گھاٹ سے شیر بھی پانی پیے گا، بکری بھی پانی پیے گی، بچے سانپ سے کھیلیں گے، اور زمین اپنے تمام خزانے نکال دے گی، لیکن ایک دن پھر دھیرے 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 بدلتے برائیوں میں تبدیل ہوتے رہے گا۔ اور جب کچھ لوگ نیک لوگ بچیں گے تو ایک خوشگوار ہوا چلے گی، جس سے تمام ایمان والے بندے موت آ جائے گی، اور قیامت جو قائم جو ہوگی برے لوگوں پر ہی قائم ہوگی۔ تو مفسرین نے کہا کہ اس فزع الاکبر اس دن مراد، وہ دن مراد۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور فرشتے ان سے ملاقات کریں گے، ویلکم ویلکم، خوش آمدید، مرحبا بکم یا سیدی یا حبیبی، تعال ہنا۔ فرشتے ملاقات کریں گے، استقبال کریں گے، فرشتے کیا کہیں گے؟ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ ہے وہ دن
جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. جو تم اچھے اعمال کر کے لائے ہو اس وعدے آج کے دن پر تم نے یقین کیا تھا نا, آج 2 دن دیکھ لو. آج یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب, جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے کطی السجل للکتب, جس طرح سے کاغذ کے تومار کو لپیٹ دیتے ہیں. کاغذ کو ہم لوگ لپیٹ دیتے ہیں نا, فوٹو کاپی کرانے جاتے ہیں تو لپیٹ کر کے ربڑ لگا دیا, بنڈل بنا دیا اس کا. تو اللہ تعالیٰ کہ اس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے. کما بدأنا اول خلق نعید, جیسا کہ ہم نے پہلی مرتبہ میں اس کی تخلیق کی تھی, نعید, ہم اسی حالت میں اس کو لوٹا دیں گے. اور اس پر جو ماہر فلکیات ہیں اس پر بڑی زبردست یعنی اور قرآن نے جو کہا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, جو فلکیات کے جو ماہر علماء ہیں وہ ایمان لے آتے ہیں. جب فلکیات پر جب غور کرتے ہیں اور پھر قرآن کی اس آیت کو دیکھتے ہیں کلمہ پڑھ لیتے ہیں کہ ہے کوئی اس کائنات کا پیدا کرنے والا, مسلمان ہو جاتے ہیں. اسی لیے کہا گیا کہ انما یخشی, اللہ سے جو حقیقی ڈرنے والے جو ہیں وہ علماء ہی ڈرتے ہیں. وعدنا علینا, ہمارا وعدہ ہے, انا کننا فاعلین, اور ایسا ہم ضرور کر کے رہیں گے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, اور ہم نے زبور میں, زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے نصیحت کے بعد یہ زمین, ان الارض یرثها, اس زمین کے وارث عبادی الصالحون, ہمارے نیک بندے ہوں گے. اس زمین کے حقیقی وارث جو ہیں وہ ہمارے نیک بندے ہی ہیں. اب اس آیت کو دیکھیے اور ابھی پوری دنیا کے نظام کو دیکھیے, پوری دنیا کے سسٹم کو دیکھیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ زمین کے وارث جو ہوں گے کون ہوں گے؟ نیک بندے, ہمارے نیک بندے ہوں گے. یا تو پوری دنیا پر وہی قابض ہے, پھر ہم لوگ دو باتیں ہو سکتی, یا تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو لالی پاپ دے کے پھسلا دیا, یا تو پھر ہم نیک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے کیا؟ آسمان پھٹ سکتا ہے, زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی, لیکن اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. غور کیجئے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے بعد ذکر, نصیحت کے بعد, کہ زمین کے وارث یرثها عبادی الصالحون, ہمارے نیک بندے ہی ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایسا ہوگا کہ پوری دنیا جب اللہ کی جب حکومت جب قائم ہوگی, وہ تو ہو کر رہے گا نا, کہ پورے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کوئی ایسا گھر باقی نہیں ہوگا جہاں کلمہ داخل نہیں ہو گیا. ہر جگہ کلمہ ہوگا. تو دن کب آئے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آخری نبی بنا کر بھیجا, آپ نے آپ کے جو ذمہ کام تھا, آپ نے مدینہ منورہ کو, عرب حجاز کو, عرب کو آپ نے ماڈل بنا دیا, پورا امت کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھ لو. اب پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا کیسے؟
اور پوری دنیا کے اندر اسلام غالب ہوگا کب؟ ابھی تک تو ہوا نہیں نا ایک دفعہ بھی. اور قرآن کا رنگ ہوگا کب ہو؟ اتنی آسانی کے ساتھ ہو جائے گا. عجیب و غریب نئے نئے فتنے کھڑے ہوں گے، نئی نئی چیزیں آئیں گی، انسان پریشان ہوگا. اور یہ اتنی آسانی کے ساتھ میں صحابہ نے ایران اور عراق، شام، فلسطین، جتنے بھی ممالک صحابہ نے فتح کیے، ایسی یوں ہی فتح ہو گیا کیا؟ فتح کرنے کے لیے قربانی بھی دینی پڑے گی نا. اتنی آسانی کے ساتھ اسلام کا جھنڈا لہرا جائے گا. اس کے لیے پہلے ہم کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا نا. اس پر ہم غور کرنا چاہیے بار بار کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان الارض یرثوھا، ہم نے میرے نیک بندے جو ہوں گے وہی وارث ہوں گے. کیا ہم نیک نہیں ہیں؟ کہاں ہمارے میں کمی ہے؟ جب انسان اپنے اندر کمی جب ڈھونڈنے لگے گا تو پھر اس کو احساس ہو جائے گا نہیں یہاں کمی ہے، اس کو دور کرنا ہوگا.